السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ سورۃ المعارج۔ معارج کا مطلب ہے سیڑھیاں، ٹھیک ہے، یعنی برج بھی کہہ سکتے ہیں آپ، سیڑھیاں اوپر چڑھنے والی کوئی بھی آلہ جو ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جاتا۔ تو اس صورت کا جو اصل مقصد ہے وہ اس بات کی خبر دینا ہے کہ کفار کے اوپر عذاب نازل ہوگا، واقعہ ہوگا قیامت کے دن، اور جو اللہ رب العزت کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مومن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے لطف اندوز کرائیں گے۔ یعنی جو فریق ہیں مومن اور کافر کے، ان کا انجام اس صورت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ بسم اللہ کیجیے جی، کون پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا سائل بعذاب واقع، پوچھنے والے نے پوچھا واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں۔ یعنی یہ انہوں نے پوچھا، اس نے پوچھا تمسخر اڑاتے ہوئے کہ کب آ رہا ہے تمہارا عذاب؟ پوچھتے تھے نا، کب آ رہا ہے تمہارا عذاب؟ اس طرح وہ کہتے تھے وہ یستعجلونک بالعذاب، اللہ نے فرمایا کہ وہ عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں۔ کہ یا تو یہ ہے کہ وہ بد دعا کرتے تھے اپنے بارے میں، اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے، جس طرح ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ تمسخر اڑاتے ہوئے، یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ عذاب آئے گا، وہ کہتے تھے تمہاری وہ قیامت کب آ رہی ہے، یہ تمہارا عذاب کب آ رہا ہے۔ جی۔ للکافرین لیس له دافع، کافروں کے لیے اس کو پیچھے ہٹانے والا کوئی نہیں، یعنی عذاب کو۔ یا تو یہ ہے کہ واقع للکافرین، کافروں کے لیے واقع ہونے والا ہے، یا کہ ہے لیس لہ دافع للکافرین، کافروں کے لیے کوئی بھی اس عذاب کو ہٹانے والا نہیں ہوگا، یعنی جب واقعہ ہوگا تو پھر مزہ آ جائے گا۔ جی۔ اللہ بلندیوں والے کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا، جب اللہ کی طرف سے آئے گا پھر اللہ کے مقابلے کے اندر کوئی بھی اس کو ہٹا نہیں سکے گا۔ جی۔ تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں ملائکہ، والروح، اور روح یعنی الیہ یعنی اس کی طرف، فی یوم ایسے دن میں، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار ہے 50,000 سالوں کے برابر۔ اب ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا۔ اچھا جی، اب یہ جو 50,000 سال، یہ یا تو اس دن کی مقدار بیان کی جا رہی ہے، یعنی قیامت کے دن کی، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو فرشتے چڑھتے ہیں تو یہ مسافت اتنی ہے، یہ 50,000 سال لگیں اس مسافت کو طے کرنے میں، جس کو اللہ تعالیٰ آن واحد کے اندر بھی فرشتوں کو یہ طے کروا دیتا ہے۔ بہرحال اس کی درست بات یہ ہے، بہرحال درست بات یہ ہے کہ یہاں مراد قیامت کے دن کا جو منظر ہے، کہ قیامت کا جو مقدار ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ یہ 50,000 سال کی مقدار جو ہے یہ کفار کے لیے ہے،
یعنی کفار کو بطور عذاب ان کی جو سزا ہے وہ بڑھتی جائے گی، ان کو 50,000 فیل ہوگا، لیکن مومن کے لیے یہ لمحہ آن واحد کے اندر ہی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی یہ جو المناک دن ہے، ظاہر ہے مومن بھی اس ٹائم یقیناً ان کے لیے بھی یہ انتظار کی گھڑی ہوگی کہ ہم جنت میں کب جائیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ جلدی گزار دے گا۔ یہ کافروں کے لیے جو ہے یہ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر۔ جی فاصبر کما فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کریں خوبصورت صبر۔ ہاں جی، بہترین صبر کریں، یعنی ان کی ان تکذیبات سے یا ان کے ان تمسخرات سے آپ پریشان نہیں ہوں، آپ عمدہ طریقے سے صبر کریں۔ اب انشاءاللہ ان قریب جو ہے یہ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ انہم یرونہ بعیدا، یہ تو اس کو بعید خیال کرتے ہیں، یعنی ناممکن خیال کرتے ہیں اس دن کو، قیامت کے دن کو، ونراہ قریبا، ہم اس کو بالکل قریب خیال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ بعید سے مراد یہاں ناممکن ہے، یہ اس کو ناممکن سمجھتے ہیں، اللہ ہم اس کو جو ہے نا بہت ہی قریب سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت جلد، کیونکہ جس چیز کا وقوع متحقق ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے، بعید ہو کر بھی وہ قریب ہوتی ہے۔ جی اب آگے قیامت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، پہلے تو یہ، یوم ہاں جی جی یوم تکون السماء، جس دن ہوگا آسمان کل محل، پگھلائے ہوئے چاندی کی طرح، تانبا تانبا، پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح۔ ہاں جی، پڑھیں آگے، پڑھیں آگے پڑھیں۔ وتکون الجبال، اور پہاڑ ہوں گے اون کی طرح، اڑتے ہوئے اون کی طرح۔ ولا يسأل حمیم جی حمیما، اب اور یہ ہے نہیں کہ اس دن اتنی بڑی مخلوق جو بادل سوری یہ آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح پھاڑ دے گا، یہ شگاف اس کے اندر پڑ جائیں گے، ذرا تانبا اور اس میں سونا وغیرہ اس کو یا چاندی کہہ لیں، اس کو جب اس کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ پھٹ جاتی ہیں، اس طرح آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، اور پہاڑ جو ہے اس طرح اڑ رہے ہوں گے جس طرح چھانٹی ہوئی روئی نہیں اڑتی ہے نا، جو کیسے کہتے ہیں، روئی کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے، روئی کو کیا کیا جاتا ہے؟ دنا جاتا ہے۔ ہاں دھنا جاتا ہے، یعنی دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ جی آگے، ولا يسأل حمیم حمیما، اور کوئی قریبی دوست کسی قریب دوست سے کچھ نہیں پوچھے گا ہاں یا کوئی مانگے گا۔ جگری یار، حمیم میں نے پہلے بتایا تھا کہ گرم جوشی کے ساتھ جو گرم جوشی والا جذبہ رکھنے والا دوست، کوئی جگری یار کسی جگری یار کو نہ پوچھے گا، یعنی وہ اپنے آپ کے اندر اس قدر پریشان ہوگا کہ اس کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ہر کوئی ربی نفسی کہے گا، تو اس کو دوسرے کی تکلیف بالکل بھی ذرا برابر، دنیا میں تو تھے نا، کسی کو تکلیف آتی تھی تو دوسرا پریشان ہو جاتا تھا کہ اس پر ہر چیز نچھاور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن قیامت کا منظر ہولناک اتنا ہوگا کہ انسان کو اپنے سے فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے بھی۔ جی یبصرونہم، ان کو وہ جگری یار دکھائے جائیں گے۔ جی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ کاش وہ فدیہ دے اس دن کے عذاب سے، فدیہ دے اپنے بیٹوں کو۔ ہاں جی، یعنی اپنے آپ سے عذاب کو دور کرنے کے لیے کاش کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی سارے کنبے قبیلے کو قربان کر دے، یعنی وہ کہے بھی یہ رکھ لو مجھے چھوڑ دو، یہ وہ خواہش کرے گا۔ یعنی دنیا میں تو انسان کہتا کہ بھی تکلیف ان سے پہلے میرے اوپر آئے، اپنے بچے، اپنی بھائی، اپنی بیوی، یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف میرے سے اوپر ہو کر گزرے، اگر کسی نے کوئی تکلیف اس کو پہنچائی تو اس کے لیے وہ گرم جوشی دکھاتا ہے، اس کے لیے غصہ کرتا ہے، اس کے اوپر اپنی ہر چیز قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا قیامت کا دن، اور انسان کو اپنے اعمال کی اتنی فکر ہوگی کہ انسان سارا کچھ جو بس سرونہم، یہ اپنے سارے لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہوگا کہ کس عالم کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی وہ خواہش یہ کرے گا کہ بس میری جان چھوٹ جائے، یہ سارے مارے جائیں، یہ سارے پکڑے جائیں، میں چھوٹ جاؤں،
ہر شخص یہ خواہش کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اس میں بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جن کی خاطر ہم دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو بلا دیتے ہیں نا بھی، اپنے کنبے قبیلے کو بچانے کے لیے، اس کی اپنی ناک کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کی ناک کو بچانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو سرنگو کر دیتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ کنبہ قبیلہ انسان کے کچھ کام نہیں آنے والا. تو ایک ایسا جھوٹا سہارا کہ جس کو ہم اللہ کے جو حقیقی اور سرمدی سہارے کی بنیاد پر اللہ کی سرمدی سہارے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے یہ جو جھوٹے اور کمزور اور عارضی سہارے ہیں ان کو ہم فوقیت دے دیتے ہیں. یہ ایک لمحہ فکری ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے، حقوق العباد اور حقوق الزوجین، حقوق الوالدین، حقوق الاولاد، یہ سارا کچھ اللہ نے مقرر کیے ہیں. اللہ کے مقرر کردہ قوانین اور اصولوں کے مطابق ان کی پاسداری کرنی ہے. اللہ کے قانون سے بڑھ کر ان کی پاسداری نہیں کرنی. اگر یہ گناہ کا حکم دیں تو گناہ نہیں کرنا، اللہ رب العزت کی اطاعت فرمانبرداری کرنی ہے. اگر یہ کسی نیکی کو چھوڑنے پر مجبور کریں تو وہ نیکی نہیں چھوڑنی، اگرچہ وہ چھوٹ جائیں، کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی نہ چھوٹیں، لیکن اگر وہ اللہ اور یہ لوگ مقابلے میں آئیں تو پھر اللہ کی طرف جانا ہے، ہم نے ان لوگوں کی طرف نہیں جانا. کہ عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے، رزق اللہ کے اختیار میں ہے، اور قیامت بالخصوص جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے اختیار کے اندر ہے. قیامت کے دن بچت اسی کی ہوگی کہ جو دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے آئے، چاہے اس کا کنبہ قبیلہ اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہو گیا. جی. وصاحبته وأخيه، اور اپنی بیوی اور بھائی، یعنی ان کو فدیہ میں دیتا، خود بچ جاتا. وفصیلته التي تؤوی، اور اس کے وہ سارے رشتہ دار کنبہ قبیلہ جو اس کو پناہ دیتے تھے. جو اس کو کہہ لیں آپ، اس کو حفاظت دیتے تھے دوسروں سے بچانے کے لیے، ہر طرح کی حفاظت، اور اس کو سیکیور کرتے تھے. ٹھیک ہے. ومن فی الارض ومن جميعا. ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ، اور جو سارے لوگ زمین میں ہیں سب کو فدیہ میں دے کے خود بچ جاتا. ثم ينجیہ، پھر وہ خود کو نجات دلاتا. ہاں جی، خود اپنے آپ کو وہ نجات دلا لے، ایسی وہ خواہش کرے گا، لیکن یہ خواہش خواہش ہی ہوگی. قیامت کے دن کوئی کسی کا فدیہ نہیں دے سکے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کا فدیہ دے بھی دے تب بھی ان کی بچت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا فدیہ قبول بھی کر لے تب بھی یہ بچت نہیں ہو سکتی. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو. یہ خواہشیں بالکل دنیا کی خواہشیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کلا انہا لظی. اللہ. جی. بے شک وہ بھڑکنے والی آگ ہے. بے شک وہ جہنم بھڑکنے والی آگ ہے، شعلے مارتی آگ ہے. نزاعۃ للشوا. جی. جو جلد کو کھینچ کر اتارنے والی ہے. جی. یعنی جلد کو کھینچ کر اتار دینے والی، جس طرح یعنی اس قدر وہ شعلے مارتی آگ ہوگی کہ اس سے جلد فوراً جلس جائے گی، جلس کر اتر جائے گی. اللہ اکبر. جی. تدعو من ادبر وتولى، وہ آگ اس کو پکارے گی جو جس نے پیٹھ پھیری اور بھاگا، اعراض کیا. ہاں، یعنی دنیا میں جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض برتا اور پیٹھ پھیر لی، اللہ کی توحید سے پیٹھ پھیر لی، ہر اس شخص کو جہنم پکارے گی. مراد یہ پکارے گی مطلب اس کو پکڑ لے گی اور اس کو بلا لے گی. یہ اس کا اختیار نہیں ہوگا وہاں سے بھاگنے کا. اس کو جو ہے وہ بلا لے گی، ہر اس شخص کو جس نے منہ پھیرا، پیٹھ پھیری اور وہ انحراف برتا. تو اور اسی طرح وہ جمع فاوعى، اور مال و دولت کو جمع کیا. ٹھیک ہے. جمع کیا واوعى، اور اس کو یعنی کہہ لیں کہ محفوظ کر لیا، یعنی اس کا منہ بند کر لیا. اوعى، اس کا منہ بند کر لیا، اس کو خرچ نہیں کیا اللہ کی راہ میں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. زکوٰۃ یا جو بھی اس کے جو حق ہے مال کا، اس کو ادا نہیں کیا تو آگ اس کو پکڑ لے گی، اس کو بلا لے گی اپنی طرف. اللہ لا تجل. آگے جی. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو ہلوع یعنی کہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے. بے صبرا، یعنی
یعنی کوئی بھی چیز کے اوپر اس کی مستقل مزاجی نہیں ہے، اس کے اوپر ٹھہراؤ نہیں ہے، جلد باز ہے، بہت جلد خوش ہو جاتا ہے اور بہت جلد جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں پریشان ہو جاتا ہے، بے صبرا ہے۔ جی۔ اذا مسه الشر جزوعا، جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ یہ الانسان سے مراد جو ہے نا، یہ اوور آل جو ہے انسانوں کی حالت بیان کی ہے، ورنہ کچھ اللہ کے بزرگ برگزیدہ مومن بندے ایسے بھی ہیں کہ جو ایسے نہیں ہیں۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، صحیح مسلم کی، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے۔ اور آگے پوری وہ تفصیلی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سے اجر حاصل کر لیتا ہے۔ جب اس کو خوشی پہنچتی ہے، خوشخبری پہنچتی ہے، بشارت ملتی ہے، تو اس پر شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے خیر حاصل کر لیتا ہے۔ جی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو وہ روک لیتا ہے اس یعنی کو مال بہت کو۔ زیادہ روکنے والا، جب شر پہنچتا ہے تو بہت زیادہ جزا فضا کرنے والا ہوتا ہے، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو بہت زیادہ روکنے والا ہوتا ہے، یعنی خرچ نہیں کرتا۔ خیر سے مراد یہاں مال و دولت ہے، مال و دولت پہنچتی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یا اس کا جو حق ہے وہ نہیں ادا کرتا۔ تو اب یہ آگے جو ہے نا الا المصلین، اب یہ جو استثناء ہے یہ ان الانسان خلق ہلوعات ہے، کہ عام طور پہ انسان کیا ہے وہ بے صبرا ہے، علاوہ ان لوگوں کے۔ اب آگے جو لوگ ہیں وہ مستثنا ہیں اس ہلوعا سے، الا المصلین، مگر وہ نمازی الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں۔ اب نمازی جو پوری شروط و قیود کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ صبر اور استقلال پیدا کر دیتا ہے، استحکام اس کے دل کو مل جاتا ہے، اس کو مضبوطی مل جاتی ہے، وہ پھر بے صبری نہیں کرتا، اس کو ایک حیات قلوب مل جاتی ہے، دل کی زندگی مل جاتی ہے، اور دل کی زندگی کے ساتھ وہ باہر کی زندگی سے بالکل وہ کٹ آف ہو جاتا ہے۔ باہر کی زندگی کیا، لوگوں کی باہر کی زندگی کیا ہے کہ اس کو اچھائی ملے، برائی سے بچ جائے، تو اس کے لیے پھر اگر وہ سچا نمازی بن جائے نا، حقیقی نمازی بن جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے ایسا نمازی کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہر وقت رہے، اور اس کو یعنی ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ اثر انداز اس پر نہ ہو، ویسے تو ہوتا ہے لیکن زیادہ اثر انداز نہ ہو، اس کو خوشی ملی تو اللہ تعالیٰ کے سجدے کے لیے گر جائے، اور اس کو کوئی پریشانی ہو تو اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرے کہ بھی یہ پریشانی چھٹ جائے گی، یعنی اس کی دل کی جو زندگی بدل جائے، اس کو حیات طیبہ نصیب ہو جائے، تو ایسے نمازیوں کو ہو جاتی ہے کہ نماز، ایک بندہ اپنی نماز پہ پابندی کر لے، ایک مال کی حفاظت کر لے، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، انشاءاللہ انسان تقریباً ساری خرابیوں سے بچ سکتا ہے۔ نماز کی محافظت، عزت کی محافظت، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کا صحیح استعمال کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو فتنے ہیں، یہ تین عام طور پہ فتنے ہوتے ہیں نا، نماز جو ہے، نماز کا ترک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، فتنہ ہے سب سے بڑا، اور عزت آبرو کو بیچ دینا یا عزت آبرو کو کمزور کر دینا، یہ بھی انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہے۔ اس طرح مال کا فتنہ جو ہے، جو انسان مال جمع کرتا رہے، اس کو خرچ نہیں کرے، اس کے اندر جو بخل پیدا ہو جائے، تو یہ انسان کے تقوی کو جو ہے نا وہ کھا جاتا ہے، انسان کا دل مال کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان الانسان خلق ہلوعا، اس کا پھر آگے استثناء کیا ہے؟ الا المصلین، سوائے ان حقیقی نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں۔ جی۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے اموال میں ایک مقرر کردہ حق ہے یعنی زکوٰۃ۔ للسائل والمحروم، اب اگرچہ یہ مکی آیات ہیں، اس میں ابھی زکوٰۃ جس طرح اس صورت یعنی زکوٰۃ کی جو حالیہ صورت ہے اس طرح تو زکوٰۃ نہیں تھی، بہرحال یہ ایک ترغیباً تھا، یا کہ یہ بھی واجب تھی زکوٰۃ اس مال کے اندر، لیکن اس کا نصاب جس طرح بعد میں متعین ہوا ہے وہ نصاب تو نہیں تھا۔ بہرحال مال کو خرچ کرنے کی ترغیب تو بکثرت موجود تھی، یا شاید کہ زکوٰۃ کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے نا وہ فرض بھی کر دیا گیا ہو، یا واللہ عالم، اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اموال کے اندر معلوم حق تھا،
یعنی وہ اپنے مال کے اندر معلوم حق نکالتے تھے، مطلب مراد یہ ہے للسائل والمحروم، نکالتے ہیں، یعنی للسائل والمحروم ان کے لیے جو سوالی ہیں، والمحروم اور جو محروم کیے گئے ہیں، یعنی جو محروم لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، معدوم ہے مال کے اعتبار سے، تو ان کے لیے معلوم حق ہے۔ تو یہ بھی مستثنا ہے ہلوعا سے، کیسے انسانوں سے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ تصدیق کرنے سے مراد صرف زبانی تصدیق کرنا نہیں، بلکہ اس تصدیق کے مطابق اس کا تقاضا بھی پورا کرتے ہیں کہ بھی اب آخرت کی تصدیق تو کی ہے، اب آخرت کا ڈر بھی دل میں پیدا کرنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے عذاب سے، اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے اشفاق ہوتا ہے ڈرنا، ڈرنے والے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بلا شبہ ان کے رب کا عذاب غیر معمون، وہ بے خوف ہونے والی شے نہیں ہے، یعنی اس سے بے خوف ہونے والی وہ شے نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی، یعنی انسان اس سے بے خوف نہ ہو۔ اور عام طور پہ جو مسلمان جو بے خوف ہو جاتے ہیں، یہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں آن لے گی۔ اللہ کی رحمت اس دل کو آتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ کے اوپر امید رکھتا ہے۔ جو بالکل امید ہی امید لگا کے بیٹھے اور اس کے اندر خوف نام کی کوئی چیز ہی نہ رہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی۔ اور ایمان جو ہوتا ہے، دراصل وہ ایمان ہی کمزور ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ خوف و رجا کے درمیان ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اس قدر خوف زدہ ہو جائے کہ اس کی رحمت کی امید چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اتنی امیدیں لگا کے بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا 1% بھی خوف اس کو نہ رہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ میرے اعمال اس قدر بد ہیں کہ تو پکڑ سکتا ہے، اور اللہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ تو میرے ان گناہوں کو معاف۔ یہ والا کیفیت اگر انسان کے دل میں آ جائے تو انشاءاللہ بچاؤ کا بہت زیادہ سامان انشاءاللہ انسان کے پاس ہو سکتا ہے۔ خیال بس کریں جی۔ آگے نشانیاں چل رہی ہیں ساری، ایک منٹ۔ چلے آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، جی پڑھ لیں، تھوڑا سا پڑھ لیں بس۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنے ازواج پر یا جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو، فإنہم غیر ملومین، اس میں وہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ جی، یہ فمن انسان کی جو خواہش پوری کرنے کے دو ہی راستے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی ان میں سے بھی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ یا تو ازواج ہو، ایک شادی ہے، دو شادی ہیں۔ اب اگر کسی کی جو ضرورت ایک بیوی سے پوری نہیں ہوتی تو وہ ظاہر ہے، اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں دوسری شادی کے اندر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہش وائز جو ہے نا وہ مختلف بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلے جو ہے نا یہ شرم کے نہیں رہ گئے، یہ حقیقت کے اوپر معمول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہش کو مختلف رکھا ہے۔ یہ ایک فطرت ہے، کچھ مردوں کے اندر خواہش زیادہ ہوتی ہے، کچھ عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات مرد کی توجہ اتنی نہیں ہوتی، بعض اوقات عورت کی توجہ نہیں ہوتی۔ اگر فرض کیا کسی انسان کے پاس ایک بیوی ہے اور اس کی توجہ اتنی نہیں ہے اس حوالے سے، اور مرد کے پاس توجہ زیادہ ہے، تو ظاہر ہے اس کو پھر ایک مزید اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک ذریعہ چاہیے، وہ دوسری شادی کر لے، تیسری شادی کر لے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ جو ساری کی ساری شروط ہیں دوسری بیوی رکھنے کے لیے، اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، وہ اس قابل ہو کہ وہ دوسری شادی کو افورڈ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے وہ ہے نا یہ سارا کچھ کرے۔ اور دوسرا راستہ جو تھا وہ تو لونڈیوں والا، وہ تو ختم ہو چکا ہے تقریباً۔ تو ان کے اندر انسان جو ہے نا وہ ملامت زدہ نہیں، یعنی ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جائز راستہ اس کے لیے دیا ہے۔
تو आगे क्या बात, हम इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं, जितने भी रास्ते हैं इसके हवाले से, जिना के हैं, जिस कदर रास्ते हैं, तो वो सारे के सारे मुलामत ज़दा रास्ते हैं, उसमें इंसान मुलामत ज़दा है, वो गैर मलूमीन नहीं है। तो उस पर इंसान की पकड़ है, हर गुनाह के एतबार से अलग अलग हुक्म लगेगा। फमन बतगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, और जो इसके अलावा रास्ता इख्तियार करता है, कोई रास्ता तलाश करता है, तो यही लोग हद से बड़े हुए हैं, यानी तजावुज़ कर चुके हैं, जो जायज़ हद है उससे तजावुज़ कर चुके हैं। हाँ, इसके अंदर तफसील है काफ़ी, कि बीवियों के पास भी आना है तो वो जायज़ रास्ते से आना है, उसके अंदर कोई और रास्ता इख्तियार करना ये भी जो है वो हद से तजावुज़ करना है। यानी जो शरीयत ने ख्वाहिश पूरी करने का जो रास्ता जिस तरीके से बताया है, उस हलाल तरीके के साथ ख्वाहिश पूरी करनी है। इसके अलावा इंसान अगर अपनी मन मर्जी करेगा तो वो उद्वान के अंदर आएगा, वो सरकशी के अंदर आएगा, वो हद से तजावुज़ करने में आएगा। बस जी, आगे भी इसकी निशानियाँ दो रह गई हैं जी, बस ये भी मुकम्मल कर लेंगे जी। والذين أماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانت اور اپنے عہد رعایت کرتے हाँ, उसको उसकी हिफाजत करते हैं ہیں، والذین राउन, هم بشہادتهم قائمون، अपने वादों की और अपनी जो अमानतें हैं उनकी क्या करते हैं, राउन, उनका लिहाज करते हैं, उनकी ख्याल रखते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, वादों की पासदारी करते हैं, अमानतों के अंदर खयानत नहीं करते। और ईमानतों में खयानत करना, वादों को तोड़ना, ये जो है ना मुनाफिक की अलामतें हैं। तो मोमिन की अलामत क्या है कि वो वादों को पूरा करता है, अमानतों के अंदर जो है वो ख्याल रखता है जी। والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم محافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی وہ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے عزت کے ساتھ۔ اب محافظت پہلے دائمون کہا گیا نمازوں کو ہمیشگی کے ساتھ، اب محافظت کا مطلب ہے، نمازوں کی محافظت کا مطلب یعنی نمازوں کی جتنی شروط و قیود ہیں ان کا لحاظ کرتے ہیں، ان کو مطلب وضو غسل، اس کے ساتھ ساتھ اپنی پاکی طہارت، ان ساری چیزوں کا جو ہے نا لحاظ کرتے ہیں، نماز کو وقت پر ادا کرنا، باجماعت نماز کو ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ ساری کام کرنے والے جو ہے نا وہ ان الانسان خلق ہلوعا سے مستثنا ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، ان کا انجام کیا ہے کہ جنت کے اندر یہ عزت دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جنت کے اندر یہ عزت دیے گئے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ جی کسی کا کوئی سوال جی؟ سترۃ المصلی، نمازی کا سترہ۔ اب یہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے والے سے ایک جو ہے کہہ لیں آپ، اس سے متعلقہ ایک مسئلہ ہے سترہ کے والے سے۔ سترہ کیونکہ یہ بھی قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے رکھا جاتا ہے آگے، تو اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا۔ واتفق العلماء باجمعهم، تمام کے تمام علماء کا اتفاق ہے، الاستحباب السترۃ بین المصلی والقبلۃ، کہ نمازی اور قبلہ کے درمیان سترہ رکھنا، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، منفردن کانا و امامن، چاہے وہ منفرد اللہ اکیلے پڑھ رہا ہو یا امام کی حالت یعنی امام کی صورت میں پڑھ رہا ہو، ہر اعتبار سے اس کے سامنے اپنے سامنے اور قبلہ کے درمیان سترہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ تمام کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، اگرچہ بعض اس کو واجب بھی کہتے ہیں،
لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ سترہ رکھنا واجب ہے، ہاں سوری سترہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی سترہ کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی بہرحال، لیکن وہ ایک سنت کو ترک کرنے والا ہوگا۔ وذالک لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اذا وضع احدکم بین یدیہ، جب کوئی شخص اپنے سامنے رکھے مثل مؤخرۃ الرحل، ایک یعنی جو اونٹ کی پلان کی آخری لکڑی کی طرح، کیا اونٹ کی پلان کی آخری لکڑی کی طرح کوئی چیز رکھے، یعنی اتنی مقدار کی ہو، اتنی لمبائی کی ہو، وہ تقریباً 1.5 فٹ بنتی ہے، وہ رکھتا ہے تو فل یصلی، تو اسے چاہیے وہ نماز پڑھے، کیونکہ ولا یضرہ من بر بین یدیہ، اور آگے یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد اس کے آگے سے کوئی گزرے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ سترہ رکھنا، اسے چاہیے کہ وہ رکھے، نماز پڑھے سترہ رکھ۔ اب آگے، اب یہاں تک تو استحباب ہے کہ سترہ رکھنا، یعنی جو 1.5 فٹ ہے اتنی چیز جو ہے نا اپنے سامنے گاڑ لے، رکھ لے، کوئی بھی چیز ہے اس میں انسان کو اختیار ہے، وہ کسی بھی جاندار بے جان چیز کو اپنے سترہ بنا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام اپنی سواریوں کو بھی سترہ بنا لیتے تھے، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر وغیرہ جیسے، کہ جو لوگوں کو بھی سترہ بنانے کہتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے شاگرد نافع کو کہتے تھے ولی زہرا، اپنی کمر کو پھیرو اور سامنے میرے بیٹھو، میں تمہیں سترہ بنانا چاہتا ہوں۔ پر اس پر تفصیلی ہے روایات۔ آگے جو اختلاف ہے کہ وختلفوا فی الخط اذا لم یجد سترۃ، اگر کوئی سترے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتا، اس کے پاس سترہ رکھنے کے لیے، سترہ گاڑنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں اختلاف ہے فی الخط، خط کھینچنے یعنی لکیر مارنے کے بارے میں، کیونکہ ایک موقف یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی سترہ نہیں ہے تو اپنے سامنے خط کھینچ لے کہ یہ دیکھو جی، یہ اس کو میں سترہ بنا رہا ہوں، اپنے سامنے وہ لکیر مار لے، وہ بھی سترہ بن جائے گا۔ کہتے وقت فی الخطی، کہتے خط کے بارے میں سترہ کی عدم موجودگی میں، تو دستیابی میں اگر لکیر مارنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقال الجمہور، جمہور کہتے ہیں لیس علیہ ان یخطا، کہتے اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ خط کھینچے، اس کے اوپر خط کھینچنا کوئی ضروری یا مستحب نہیں ہے۔ وقال احمد بن حنبل، لیکن احمد بن حنبل کہتے ہیں یخط خطا بین یدیہ، وہ اپنے سامنے خط کھینچے گا اگر اس کے پاس سترہ نہیں ہے۔ اب اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وسبب اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب اختلافہم فی تصحیح الاثر الوارد فی الخط، کہتے ہیں کہ خط کے بارے میں، لکیر کے بارے میں جو وارد حدیث ہے اس کی صحت کے اندر اختلاف ہے۔ جو اس کو صحیح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خط کھینچے گا، جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں خط نہیں کھینچے گا۔ والاثر رواہ ابو ہریرہ، اور اس روایت کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجهه شیئا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے، تلقاء وجهه، اپنے سامنے شیئن کچھ رکھے، کوئی بھی چیز سترے کے طور پر اپنے سامنے رکھے۔ فإن لم یکن، اگر کوئی بھی چیز اس کو نہ ملے ایسی جو سامنے رکھنے کی ہو، تو فلینصب الصن، تو اسے چاہیے اپنی جو لاٹھی ہے وہی آگے رکھ لے، آگے گاڑ لے، اپنی لاٹھی کو ہی آگے گاڑ لے۔ فإن لم تکن معه الصن، اگر اس کے پاس کوئی لاٹھی بھی نہیں ہے، فلیخط خطا، اسے چاہیے کہ وہ ایک خط کھینچ لے، ایک لکیر مار لے، ولا یضرہ، ولا یضرہ ولا یضرہ من بر بین یدیہ، اور اس کو سامنے سے گزرنے والا نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا اگر کوئی آگے سے گزر جاتا ہے۔ خرجہ ابو داود، یہ روایت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں، خط کھینچنے والی روایت ثابت نہیں۔ کہتے ہیں وکان احمد بن حنبل یصحح، احمد بن حنبل اس روایت کو صحیح قرار دیتے تھے، والشافعی لا یصحح، لیکن شافعی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس بنیاد پر اختلاف ہوا، تو امام محمد بن حنبل نے اس کے استحباب کی بات کی اور شافعی وغیرہ نے اس کے عدم استحباب کی بات کی۔ کہتے ہیں وقد رویہ، اور یہ بھی مروی ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی لغیر سترہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترے کے بھی نماز پڑھی ہے، صلی لغیر سترہ، آپ نے بغیر سترے کے بھی نماز پڑھی ہے، یہ بھی کہتے ہیں روایت ہے۔ والحدیث الثابت انہ کان یخرج له الانزۃ،
اور یہ ایک حدیث ثابت ہے، یعنی بخاری مسلم وغیرہ کیا کہ انہ کان یخرج له العنزۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیزہ نکالا جاتا تھا، نیزہ لایا جاتا تھا، یعنی سترہ بنانے کے لیے نیزہ آگے آ کر گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ ہے سترہ کے والے، کہتے فہادی جملۃ قواعد ھذا الباب، کہتے یہ اس باب کے یعنی بنیادی مسائل ہیں، وہی اربع مسائل، اور یہ چار مسائل، چار مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ سترے کا یہاں ذکر کیا، پیچھے کیا ذکر کیا تھا، پیچھے ذکر کیا تھا انہوں نے، ہاں، داخل الکعبہ نماز، اور اسی طرح یہ ہے قبلہ کی طرف اجتہاد، چوتھا مسئلہ تھا التوجہ نحو البیت، یہ چوتھا تھا۔ تو یہ چار مسائل اس مسئلہ کے اندر کہتے ہیں ہم نے ذکر کر کی۔ آگے جی، الباب الرابع، چوتھا باب ہے من الجملۃ الثانیہ، دوسرے جملہ میں سے چوتھا باب، ستر العورۃ واللباس فی الصلاۃ، باب الرابع من الجملۃ الثانیہ، دوسرے جملہ میں سے چوتھا باب، اس کا ذکر ہے، اس میں پہلا ہے ستر العورہ واللباس فی الصلاۃ، نماز کے اندر عورہ اور لباس کا، ستر العورہ واللباس فی الصلاۃ، لباس کا کیا حد بندی ہے اس میں نماز میں، اور عورہ کو ڈھانپنا، عورہ شرمگاہ یا جو بھی ایسی چیز کے جس کو ڈھانپنا ضروری ہو، اس کو ڈھانپنا۔ وہذا الباب ینقسم الی فصلین، یہ باب دو فصلوں کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ احدہما فی ستر العورۃ، پہلا ہے ستر پوشی کے بارے میں، ٹھیک ہے، ستر پوشی کے بارے میں، والثانی، اور دوسرا ہے فیما یجزی من اللباس فی الصلاۃ، اس بارے میں کہ کتنا لباس پہننا نماز میں یہ کافی ہو جائے گا، یعنی مرد و عورت کے لیے کون کون سا لباس، یعنی کتنا جسم کے اوپر لباس ہونا چاہیے نماز جس ہونے کے لیے، اس بارے میں۔ پہلا ہے ستر العورہ، ستر پوشی، اتفق العلماء، علماء کا اتفاق ہے، اعلیٰ ان سترہ العورہ، ان، ایک منٹ، یہ لفظ یہاں میرا خیال ہے ان ستر العورہ، سترہ ہونی ہے، ان ستر العورت فرد بالاتفاق، باطلاق، کہ مطلق طور پر عورہ ڈھانپنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، عام حالت میں ستر ڈھانپنا یہ فرض ہے۔ تو مختلف، اور اختلاف ہے، اچھا، مطلق طور پر ستر ڈھانپنا یہ فرض ہے، یعنی عام حالت کے اندر، مختلف حل ہوا شرط من شروط صحت الصلاۃ عملہ، اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ نماز کے صحیح ہونے کی شروط میں سے ہے یا نہیں، یعنی کیا اگر کسی نے ستر نہیں ڈانپا اور نماز پڑھ دی تو کیا اس کی نماز ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، اس میں اختلاف۔ وکذالک کر اختلاف، اور اسی طرح اختلاف بھی ہے فی حد العورت من الرجل والمرأة، کہ مرد کا ستر کیا ہے اور عورت کا ستر، اس کی حد کیا ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک ڈانپنا مرد کے لیے ضروری ہے اور کہاں سے لے کر کہاں تک ڈانپنا عورت کے لیے ضروری ہے، اس میں اختلاف ہے۔ وظاہر و مذہب مالک، مذہب مالک کا ظاہر یہی ہے کہ انہا من سنن الصلاۃ، کہ ستر ڈانپنا یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ وذهب ابو حنیفہ و شافعی، اور ابو حنیفہ اور شافعی کا مذہب یہ ہے کہ الی انہا من فروض الصلاۃ، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی ستر ڈانپنا ویسے تو فرض ہے لیکن اس کا نماز کے فرض ہونے میں
اختلاف ہے کہ نماز کا یہ فرض ہے یا نماز کی یہ سنت ہے، اس میں اختلاف ہے۔ وصب اب اس کا مطلب، اس کا یعنی مطلب یہ ہوگا نا کہ اگر کسی شخص نے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، بے شک اگر کسی نے 70 ڈانپے بغیر نماز پڑھ لی جان بوجھ کے، اب جنہوں نے کہا ہے نا کہ یہ شروط صلات میں سے ہے، ان کے نزدیک وہ نماز نہیں ہوگی، جان بوجھ کے جس نے 70 ڈانپے بغیر نماز پڑھ لی اکیلے میں ہی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ امام مالک کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی، گرچہ اس نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ یہ اختلاف کی وجہ، اختلاف کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اب سبب الخلاف فی ذالک کا کہتے ہیں اس بارے میں اختلاف کا سبب کیا ہے، تعارض الاثاری، آثار کا روایات کا متعارض ہونا، واختلاف، اور اسی طرح اختلاف کرنا ان کا فقہا کا فی مفہوم قولی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مفہوم کے اندر، یعنی اس کے فہم میں اختلاف ہوا ہے، اس وجہ سے ان کے حکم میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ وہ وہ فرمان کیا ہے جس کے مفہوم میں اختلاف ہوا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، بنو آدم ہر مسجد کے پاس یعنی نماز کے وقت تم اپنی زینت پکڑو، زینت کو اختیار کرو۔ کہتے ہیں حل الامر بذالک علی الوجوب وجوبی ام علی الندبی، کہتے ہیں کیا یہ جو اس کا حکم دیا گیا ہے خذوا زینتکم، جو یہ حکم دیا گیا کیا یہ وجوبی حکم ہے یا کہ یہ استحبابی یعنی ندبی ہے، علی الندبی یا مندوب ہے یا وجوب ہے یہ۔ فمن حملہ علی الوجوب، جس نے اس کو وجوب پر محمول کیا، قال تو اس نے کیا کہا، المراد بھی ستر العورہ، اس سے مراد کہتے ہیں کہ سطر پوشی ہے، یعنی اپنے سطر کو ڈھانپنا مراد ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت سطر ڈھانپنے کو واجب قرار دیا ہے۔ اس بنیاد پر جو ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر سطر ننگا کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ واحتج لذالک، اور اس کے لیے انہوں نے حجت کیا پکڑی ہے اس کو وجوب پر معمول کرنے کے لیے، بِأَنَّ سبب نزول هذه الآیہ، کہ اس آیت کے نزول کا سبب کیا تھا، کانا یہ تھا کہ ان المرأۃ کانت تطوف بالبیت عریانۃ، ایک عورت جو کہ مشرکہ تھی وہ بیت اللہ کا طواف ننگے لباس کے ساتھ کر رہی تھی، عریانن، عریانتن، ٹھیک ہے، بغیر برہنہ ہو کر وہ طواف کر رہی تھی، وہ تقول، اور یہ پڑھ رہی تھی، الیوم یبدو بعضہ او کلہ، آج کے دن جسم کا کچھ حصہ یا سارا حصہ ہی ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، آج کے دن یا آج میں طواف جو کر رہی ہوں، طواف کے دوران کہتے ہیں کہ بعض حصہ ظاہر ہو یا سارا حصہ ظاہر ہو، کوئی پرواہ نہیں، وما بدا منہ فلا احلہ، اور جو ظاہر ہوگا اس میں سے، یعنی عام حالت کے اندر جو اس میں سے ظاہر ہوگا، فلا احلو، تو اس کو میں حلال نہیں کرتی، مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ اگر طواف کے دوران بھی میرا کوئی حصہ ظاہر ہو جائے تو مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں آج، لیکن اگر اس کے علاوہ جو ہو، یعنی طواف کعبہ کے علاوہ میں اپنے جسم کا کوئی حصہ بھی حلال نہیں سمجھ ظاہر کروں۔ فنازلت حاضل آیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوگی کہ یہ عریانن جو طواف کر رہی تھی اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوگی، اور کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ جو عبادت کی جا رہی ہے اس عبادت کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، مطلب لباس اپنا سطر ڈھانپو۔ کہتے ہیں وہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یحج بعد العام مشرکن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ آج کے اس سال کے بعد، بعد العام اس سال کے بعد یا حالیہ سال کے بعد کوئی بھی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ ہی کوئی برہنہ حالت والا، برہنہ لباس والا اس بیت اللہ کا طواف کرے گا، یعنی پابندی عائد ہو گئی، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی پلید اور کوئی بھی ننگا وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، نہ حج کرے گا۔ تو کہتے ہیں لہذا یہ جو ہے نا سطر ڈھانپنے کے بارے میں ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، لہذا سطر ڈھانپنا نماز کے لیے ضروری ہے، شرط ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے سطر ننگا کر کے بجائے اکیلے میں ہی نماز پڑھ لی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ومن حملہ علی الندب، جس نے اس کو محمول کیا اس آیت کو ندب پر،
استحباب پر، کالا اس نے کہا المراد بھی الزینت الظاہرہ، کہتے ہیں اس سے مراد جو خذو زینتکم سے مراد ہے ظاہری زینت مراد ہے، من الرداء طرح کے چادر ہوتی ہے، وغیر ذالک من الملابس اور اس کے علاوہ جو لباس ہوتا ہے، اللہ ہی زینہ جو کہ زینت، یعنی جو زینت کا لباس ہوتا ہے یا جو چادر وغیرہ ہوتی ہے وہ یہاں سے مراد ہے خذو زینتکم سے، ستر مراد نہیں ہے۔ تو واحتج لذالک، اس بارے میں انہوں نے حجت پکڑی ہے، اس یعنی استحباب پر معمول کرنے پر اس نے حجت پکڑی ہے، بما جاء فی الحدیث، اس اس حدیث سے جو یعنی کہہ لیں کہ حدیث میں موجود صورتحال سے انہوں نے حجت پکڑی ہے، من یہ کہ انہ کان رجال، کے کچھ مرد تھے، یصلون وہ نماز پڑھتے تھے، مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عاقدی اذورہم یا اذورہم، اس حال میں کہ وہ اپنے ازار بندوں کو باندھتے تھے، ازاروں کو باندھتے تھے یا اپنی دھوتیوں کو باندھتے تھے، علی اعناقہم اپنی گردنوں پر، تحیت السبیانی بچوں کی طرح، یعنی وہ ایک تو ہے نا ان کے پاس ایک ہی تہ بند کی چادر ہی ہوتی ہے صرف، اوپر جو لینے والی، پہلے آپ جانتے تھے نا شلوار قمیض کا جو رواج نہیں تھا نا، بچے قمیض وغیرہ کا رواج اس وقت بھی تھا، لیکن غریب جو صحابہ تھے ان میں سے ایسے تھے کہ جن کے پاس ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی، اسی سے انہوں نے سطر باندھنا ہوتا تھا، اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے اوپر والا حصہ جو ہے نا کندھوں والا وہ انہوں نے کہہ لیں کہ آپ ڈھانپنا ہوتا تھا، تو وہ چادر کو یعنی نیچے والی جو تہ بند والی چادر ہے اس کو اس طریقے سے باندھتے تھے کہ اس کا ایک حصہ وہ اپنے کندھوں کے نیچے سے گزار کر، کندھوں کے اوپر سے گزار کر اس کو اپنی گردنوں کے ساتھ باندھتے تھے، جس طرح بچوں کے باندھی جاتی ہے مثال اس کا، اب ان کا پھر جو ہے نا یہ جو پیٹ وغیرہ یہ ننگا ہوتا تھا، ایک ہی لباس ہوتا نا ان کے پاس، کچھ ایسے تھے غریب نادار صحابہ۔ اب اس صورت کے جو جن کے اوپر اس طرح کا لباس ہوتا تھا نا، بسا اوقات چادر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کا سطر ننگا ہو جاتا تھا، بسا اوقات، ہر بار نہیں، کبھی کبھار ان کا ننگا ہو جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چونکہ ساتھ خواتین بھی نماز پڑھتی تو آپ نے حکم دیا کہ جب تک مرد کھڑے نہ ہو جائیں نا، یعنی سجدہ سے سر نہیں اٹھا لیتے، عورتیں سر نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کا سطر ننگا ہو جائے، ہو سکتا ہے، تو پھر نماز میں خلل کا باعث بنے گا اور وہ ایک شرم کا باعث ہوگا، تو اس لیے آپ نے پہلے حکم جاری کر دیا تاکہ عورتیں جو ہیں وہ پہلے مردوں سے پہلے سر نہ اٹھائیں، بلکہ جب مرد سر اٹھا لیں کھڑے ہو جائیں تو اس وقت وہ کھڑی ہوں۔ اچھا، فرمایا کہ کان رجال یصلون مع النبی، کچھ مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، عقیدی اذورہم ان کے جو تہبند تھے وہ باندھے ہوتے تھے انہوں نے، علی اعناقہم اپنے گردنوں پر، تحیت الصبیان بچوں کی طرح، ویقال للنساء اور عورتوں سے کہا جاتا تھا کہ لا ترفعن رؤوسکن نہ تم اٹھانا اپنے سروں کو، حتی یستویا جب تک کہ سیدھا نہ ہو جائے، الرجال مرد، جلوسن بیٹھنے کے اعتبار سے، یعنی جب تک وہ سیدھے ہو کر بیٹھ نہیں جائیں تب تک تم سجدے سے سر نہیں اٹھانا، یعنی تھوڑا سا ویٹ کر کے تم جو ہے نا وہ سر اٹھانا تاکہ ان کا سطر ننگا نہ نظر آئے گا۔ قالو، تو یہ جو فقہاء ہیں نا جنہوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے ہماری، تو وہ کہتے ہیں کہ وَلِذَالِكَ، اسی لیے سوری یہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے، یہ ان کی دلیل ہے کہ جو خضوع زینتکم عند کل مسجد سے مراد ردا وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں ہمارے اس مسئلے کے اوپر دلیل یہ ہے کہ بعض صحابہ کے سطر جو ہے وہ کبھی کبھار ننگے ہو جاتے تھے، تو ان کی نماز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدغن نہیں لگایا، اب وہ مجبوری میں گرچہ تھے لیکن چونکہ سطر پوری طرح ڈھانپے ہونا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ان کے پاس تو چادر ہی ایک ہوا کرتی تھی، تو عورتوں کو باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ وہ سر نہیں اٹھائیں پہلے، تاکہ جو ہے نا ان کی سطر پوشی رہے، اور اگر کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہ ہو سکتی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح نماز پڑھنے کا حکم نہ دیتے۔ تو اچھا، قالو کہا یہ بھی کہتے ہیں کہ وَلِذَالِكَ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملم یجد ما یستر عورتہ،
اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو شخص لباس نہ پائے، یعنی ایسا کپڑا نہ اس کے پاس ہو کہ ما یستر عورتہ ہو، کہ جس سے وہ اپنے شرمگاہ کو ڈھانپ سکے، جس کے پاس اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے کوئی بھی کپڑا نہیں ہے بالکل، تو لم یختلف فی انہ یصلی، تو اس بارے میں کسی کا لم یختلف، اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہ یصلی، کہ وہ نماز تو پڑھے گا بہرحال، یعنی اس کے لیے نماز، جس کے پاس لباس ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، وہ اسی حالت کے اندر نماز پڑھ لے گا اپنے کمرے کے اندر جہاں پہ وہ بغیر لباس کے موجود ہے، وہیں وہ نماز پڑھ لے گا، وہ باہر نہ جائے، وہ جماعت کے اندر شامل نہ ہو، لیکن نماز بہرحال اس کے اوپر فرض ہے، اس کے پاس کوئی بھی لباس نہیں، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سارے کہتے ہیں نماز بہرحال اس کے اوپر فرض ہے، نماز اس نے پڑھنی ہے، تو کہتے ہیں یہ دلیل بناتے ہیں کہ جب وہ مجبوری کی صورت کے اندر، مجبوری کی صورت کے اندر وہ اس کے اوپر نماز ساقط نہیں ہوگی اگر اس کے پاس لباس نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نماز کے اندر سطر ڈھانپنا یہ شروط صلات میں سے نہیں ہے، بہرحال یہ ایک استدلال جو ہے یہ محل نظر ہے، درست نہیں ہے، درست کیا ہے کہ نماز کے اندر سطر ڈھانپنا یہ ضروری ہے، نماز کے اندر سطر ڈھانپنا ضروری ہے، باقی اگر جو یہ حدیث ہے کہ عاقبی عذرہم، وہ ان کے سطر عام طور پہ یعنی ظاہر نہیں ہوتے تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن ایک لباس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ احتیاطاً ان کو عورتوں کو کہہ دیا کہ کہیں ان کے سطر لباس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے نظر نہ آ جائیں، اس وجہ سے آپ نے ان کو سر جو ہے وہ سر اٹھانے سے منع کر دیا مردوں سے پہلے یا مردوں کے ساتھ، تو بہرحال سطر ڈھانپنا ضروری ہے اگر کسی کے اختیار کے اندر ہے، اگر اختیار کے اندر نہیں ہے تو جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے سطر ڈھانپنا ضروری ہے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ ولیدالی کا دوبارہ دیکھیں، وہ قالو کہتے ہیں کہ ولیدالی کا اسی وجہ سے ملم یجد ما ہی یسترو، کہ جس کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں ہے کہ جس سے وہ سطر ڈھانپ سکے، یسترو عورتہ، تو لم یختلف فی انہ یصلی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا گیا کہ وہ نماز پڑھے گا ہی پڑھے گا، ہاں البتہ کہتے ہیں وقت فیمن، البتہ اس کے بارے میں اختلاف ضرور کیا گیا کہ عادم الطہارۃ، جس کے پاس طہارت کے لیے پانی نہیں ہے، عادمہ جو یعنی جو نہ ہی نہیں پا رہا الطہارۃ، طہارت کو مطلب وہ ناپاک ہے یا بے وضو ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس کے بارے میں ضرور اختلاف ہے، یا اسی طرح اس کے پاس مٹی بھی نہیں ہے، پاک مٹی بھی نہیں ہے، نہ تیمم کے لیے مٹی ہے، نہ ہی وضو یا غسل کے لیے پانی ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اختلاف ضرور ہے کہ حال یصلی ام لا، کہ کیا وہ نماز پڑھے گا یا کہ نہیں پڑھے گا، درست بات تو یہ ہے کہ وہ نماز وہ بھی پڑھے گا، اگر کوئی ایسی جگہ پر وہ بندہ موجود ہے کہ وہاں اس کے پاس مٹی بھی نہیں ہے، پانی بھی دستیاب نہیں ہے، تو وہ بغیر وضو کے، بغیر پانی کے، بغیر اس جو ہے تیمم کے نماز پڑھ لے گا، اسی طرح جب اس کو وقت معلوم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اس کو پانی ملنے کی یا مٹی ملنے کی امید نہیں ہے، تو وہ نماز پڑھ لے گا، درست موقف یہ ہے، بہرحال اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں بھی۔ جی بات کلیئر ہے جی، بالکل جی شیخ محترم، بالکل واضح ہے ماشاء اللہ۔ جی شیخ صاحب الحمد للہ۔ جی اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال، ورنہ پھر ہم کلاس کو ختم کریں۔ چلیں چلیں ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ بار کا ساتھیوں کو کہیں کہ کلاس کے اندر پابندی کریں، اگر کسی کا عذر ہے تو وہ عذر جو ہے وہ بیان کر دیا کریں، تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ کون کیوں غائب ہے، سستی چلیں ہو جاتی ہے، ایک آدھ دن ہوتی ہے، لیکن اس کو بدستور رکھے بندہ سستی کو، کبھی انسان کی طبیعت نہیں ہوتی لائیو کلاس لینے کی تو کوئی بس بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، حالانکہ ہونا یہ بھی نہیں چاہیے، لیکن چلیں کبھی انسان ہے کمزور ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، سستی نہیں بنانا چاہیے، اور جن کا عذر ہے تو وہ عذر اپنا پیش کر دیں، اگر جائز عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں ساتھی نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے۔
اس کا ذکر آپ کی جو ہے نا کلاس اس کے اندر گروپ کے اندر بھی اکثر لفظوں کے اندر کر دی. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.